بات کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ جو قوم کے رئیس اور بڑے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امت میں نہیں، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ پیدا کرتے ہیں لیمکروا فیہا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس میں مکر، یہ لام عاقبت کے لیے، انجام بیان کرنے کے لیے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ مکر و فریب شروع کر دیتے ہیں، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، اور ماتحت لوگ دم ہلاتے ہوئے ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. وما یمکرون الا بانفسہم، لیکن یہ اسلام کا نقصان نہیں کر رہے، یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. وما یشعرون، ان کو شعور بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا سے لڑ رہے ہیں. خدا سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ یہ جو آج کل لسانیت کے نام پہ جماعتیں بن رہی ہیں نا، قوم پرستی، تو یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں. ان کے لیڈروں میں کو ماتحت لوگ فالو کرتے ہیں اور قوم پرستی کو فروغ دیتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عصبیت یعنی قوم پرستی پہ مر گیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے قوم پرستی کی طرف دعوت دی، پٹھان، پنجابی، مہاجر، سرائکی، ان نعروں میں جس نے لوگوں کو الجھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کتنی واضح حدیث ہے. لیکن آپ دیکھ لیں لوگ اپنے لیڈروں کو فالو کرتے ہیں کہ بھی ہمارا قوم کا لیڈر ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی دعوت صحیح ہے یا غلط ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ. فرمایا جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ان کو وہی کچھ نہ دیا جائے جو پچھلے پیغمبروں کو دیا گیا. یہ بعض یہود و نصارہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی معجزے ملنے چاہیے جو پچھلے نبیوں کو ملے. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں زندہ نہیں کر رہے؟ حضرت موسیٰ کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی سانپ کیوں نہیں بنتی تھی؟ تو اس طرح کے بیہودہ مطالبات بعض لوگوں نے کیے، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے اس نے رسالت کہاں رکھنی ہے. کیا مطلب؟ تم یہ تو مانتے ہو کہ رسولوں کا سلسلہ ہے، رسول آتے رہیں گے، لیکن یہ نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، یعنی اللہ تمہارے مشورے پر کسی کو رسول بنائے. اس بات کا تو قرآن نے جواب ہی نہیں دیا نا کہ پچھلے پیغمبروں کو جو معجزے دیے گئے وہ نبی کو کیوں نہیں دیے گئے. اس لیے کہ تو بہت واضح بات ہے. اگر اس بیس پر آپ نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں کہ یہ مردوں کو زندہ کیوں نہیں کرتے، تو مردوں کو تو موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ نہیں کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی زندہ نہیں کرتے تھے، تو ان کو بھی پھر نبی نہ مانو، ان کو تو عیسائی نبی مانتے ہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تمہارے مطلب کے معجزات تھوڑی ملیں گے، دیے جائیں گے جو تم کہو گے وہ معجزہ ملے. یعنی اس سے تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، یعنی نبی وہ ہوگا جو تمہاری مرضی کا ہوگا. اس کا جواب قرآن دے رہا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے رسالت کہاں رکھنی ہے، وہ رسالت تمہارے مشوروں پر نہیں ہوگی. سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، اور جن لوگوں نے جرم کیا ہے، صغار ان کو ذلت پہنچنے والی ہے اللہ کے پاس، اور سخت عذاب پہنچنے والا ہے بما کانوا یمکرون، اس مکر کی وجہ سے جو یہ کیا کرتے تھے. کیا مطلب؟ جرم کرنے والے قوم کے وڈیرے ہیں، قوم کے بڑے ہیں، جو تکبر کی بیس پر، بڑے ہونے کی بیس پر ماتحتوں کو بھی غلط رخ پہ چلا رہے ہیں تاکہ ان کی صدارت نہ چلی جائے، تاکہ ان کی چودراہٹ نہ چلی جائے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ چودراہٹ ویسے ہی ختم ہو جائے گی.